بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ محبوب دو جہاں کے غم کا امتحان۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے محبوب نے محسوس کیا کہ جبریل علیہ السلام کچھ غم زدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محبوب کل جہاں کے، اللہ نے حکم سے آج میں جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کے دیکھنے کی وجہ سے اوپر غم کے آثار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل بتاؤ کہ جہنم میں کیا حالات ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی، جہنم کے 7 درجے ہوں گے، ان میں سے جو سب سے نیچے ہوگا اس کے اندر اللہ تعالیٰ منافقوں کو رکھے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس کے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس کے اوپر والے درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ تعالیٰ آگ کو پوجنے والوں کو ڈالیں گے، اس کے اوپر تیسرے درجے میں یہودیوں کو ڈالیں گے، دوسرے درجے میں عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے اوپر والے یعنی پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب آپ نے یہ سنا کہ میری امت کے گناہ گاروں بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے اور اپنے اللہ کے حضور دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن ایسے گزر گئے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور حجرہ بند کر لیتے ہوئے اندر پروردگار کے سامنے آہ و زاری مشغول ہو جاتے۔ صحابہ کرام نے حیران ہوتے کہ نبی علیہ السلام پر کیا کیفیت ہے کہ کس سے بات چیت نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے بعد حجرے کی تنہائی اختیار فرما لیتے ہیں، گھر میں بھی تشریف نہیں لے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ بن گیا ہے؟ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر انہیں برداشت نہ ہو سکا اور ان کے حجرے مبارک پر تشریف لائے اور دستک دی اور السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ، اے محبوب میں حاضر ہوں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ جو حضرت صدیق اکبر واپس چلے گئے اور انہیں روتے ہوئے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا نبی علیہ السلام نے اس وقت میرا سلام کا جواب نہیں فرمایا، لہٰذا آپ جائیں شاید جواب مل جائے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرے مبارک کے دروازے پر آئے، انہوں نے بھی اونچی آواز کے تڑپا دینے والے آواز میں 3 بار سلام کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، تو وہ بھی یہی سمے دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی واپس تشریف لے گئے۔ واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا سلمان، آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلمان تو میری اہل بیت ہے، اس لیے آپ جائیں اور سقط سے آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دروازہ کھولنے کا سبب بنا دے۔
उन्होंने भी आकर सलाम किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई जवाब ना मिला। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया। जब उन्होंने कहा गया तो उन्होंने सोचा कि मैं इस बारे में कोई और हल क्यों ना निकालूं, इसलिए वो खुद दरवाजे पर जाने के बजाय अपने घर तशरीफ़ ले गए और अपनी मोहतरमा बीबी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम पर 3 दिन से ऐसी कैफियत है कि अब हुजरे की तन्हाई में हैं। जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं तो चेहरे अनवर पर गम के आसार होते हैं, आँखें आबादीदा महसूस होती हैं और नबी अलैहिस्सलाम किसी से कुछ भी नहीं फरमाते, लिहाजा आप जाएं और दरवाज़ा खटखटाएं। हो सकता है कि आपकी आवाज़ से दरवाज़ा खोल दिया जाए। तो सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं और उन्होंने भी आकर नबी अलैहिस्सलाम को सलाम किया। आखिरकार नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी आवाज़ पर दरवाज़ा खोला और अपनी बेटी को अंदर बुला लिया। फ़ातिमा ने पूछा, है अल्लाह के महबूब, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप मजलिस में भी तशरीफ़ फरमा नहीं होते, हुजरे की तन्हाई में इख्तियार किया करते हैं और चेहरे अनवर पर भी गम के आसार हैं। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने ये पूरी बात बताई कि मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि मेरे उम्मत के कुछ गुनाहगार लोग जहन्नम में जाएंगे। फ़ातिमा, मुझे अपनी उम्मत के उन गुनाहगारों का गम है और मैं आपने मालिक के फरियाद कर रहा हूँ कि वो उनको जहन्नम की आग से बरी फरमा दे। ये कहकर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर लंबा सजदा किया, यहाँ तक कि उस सजदे में भी रोते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला की तरफ से वादा आ गया कि ऐ महबूब की अल्लाह ताला आपके इतना अता कर देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे वादा लिया है, लिहाजा वो क़यामत के दिन मुझे राज़ी करेंगे और मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं हूँगा जब तक मेरी आखिरी उम्मत भी जहन्नम में नहीं जन्नत में नहीं चली जाए। सुभान अल्लाह। उसके बाद बाहर तशरीफ़ लाए। प्यारे दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।